محترم عزیز دوستو، اندلس میں اسلامی حکومت کے پونے 800 سال پورے ہو چکے تھے۔ یہ سن 1492 عیسوی تھا اور سردی کا موسم تھا۔ رات کڑکڑاتے جاڑوں کی تھی۔ عیسائی اندلس شادمان تھا۔ فتح کے جشن منعقد ہو رہے تھے، شراب و ناب کے دور چل رہے تھے، رقص و سرور کی محفلیں گرم تھیں۔ ملکہ ایزابیلا اور فرڈینینڈ میں ارغوانی سے سرشار تھے۔ دربار پریوں کا اکھاڑا بنا ہوا تھا۔ حسن کا طوفان دربار کی جان تھا۔ شراب و شاہد کا سیلاب تھا۔ مستی اور بے خودی نثار ہو رہی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے۔ مجنونانہ حرکات کا سماع تھا۔ دیوانہ وار جذبات کا تلاطم تھا۔ عشق و حسن یکجا تھے۔ بوس و کنار، چھیڑ چھاڑ، محبت اور پیار، نہ جانے کیا کیا کچھ تھا کہ رات ڈھل گئی۔ خمار اور تھکاوٹ دربار پر چھائی۔ دنیا کے گناہوں پر سیاہ پردہ تن گیا۔ صبح ہوئی۔ دھندلی دھندلی سی تاریک تاریک سی لہر پھیلتی گئی اور سورج کی کرنیں بے بس ہو کر زمین سے کہیں دور بھٹک گئیں۔ فرڈینینڈ اور ملکہ ایزابیلا ایک بڑے جلوس کے ساتھ محل سے نکلے۔ محافظ دستہ آگے آگے چلا۔ الحمرا کے دروازے پر پہنچے۔ جلوس رک گیا۔ ملکہ اور بادشاہ نے گھوڑوں کی باگیں کھینچ لیں۔ سب کی نظریں محل کے دروازے پر لگ گئیں۔ چند ہی منٹ گزرے تھے کہ محل کا دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا اور کھلتا ہی گیا، حتیٰ کہ پورا کھل گیا۔ عبداللہ چند سواروں کے ساتھ دروازے سے باہر آیا۔ مرجھائے ہوئے چہرے، پھٹی پھٹی آنکھیں، نگاہیں نیچی، سر جھکے ہوئے، ہاتھ خالی، نہ تلوار نہ نیزہ نہ تیر کمان۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھے، ملکہ اور فرڈینینڈ کے قریب پہنچے، گھوڑوں سے اترے، لگامیں خادموں کے ہاتھ میں دیں، خود پیدل چلے، جھکے، آداب بجا لائے۔ ابو عبداللہ نے پہلے ملکہ کے دامن کو چوما، پھر فرڈینینڈ کے دامن کو بوسہ دیا۔ دائیں ہاتھ میں الحمرا کی کنجی تھی، دونوں ہتھیلیوں پر رکھی اور بادشاہ کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ ملکہ اور بادشاہ مسکرائے۔ کنجی اٹھائی، بادشاہ کی جے کا نعرہ گونجا اور مسرت کی تالیاں بجیں۔ فرڈینینڈ نے ملکہ کے نازک ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کنجی اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ ملکہ نے اپنی ہنسی دبائی، مسکرائی اور کنجی اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ ملکہ کی جے کے نعرے گونجے اور تالیوں کا شور محل کے دروازے سے ٹکرا کر خاموش ہو گیا۔ ملکہ نے شہر کے حاکم کو کنجی دی۔ وہ آگے بڑھا، الحمرا کا دروازہ کھولا۔ بادشاہ اور ملکہ اندر داخل ہوئے۔ امیر و وزیر اور معتمد خصوصی محل میں آئے۔ تخت بچھا، شراب کے دور چلے، رقص و سرور کا ہنگامہ برپا ہوا۔ پادری، لاٹ پادری آیا، ملکہ اور بادشاہ کو مبارکباد پیش کی، انجیل پڑھی، زبور کے گیت گائے اور مسرت سے بے خود ہو کر پکار اٹھا، مسیح کی جے، خدا کے بیٹے کی جے، کمواری مریم کی جے۔ ناظرین، اب الحمرا کا محل مسلمانوں سے چھن چکا تھا۔ اسلامی حکومت اندلس سے ختم ہو چکی تھی۔ سارے اندلس پر عیسائیوں کا راج تھا۔ فرڈینینڈ بادشاہ تھا اور ایزابیلا اس کی محبوب ملکہ تھی۔ سارے اندلس میں عید کی سی خوشیاں منائی گئیں۔ شہر شہر میں چراغاں ہوئے، کریا کریا میں ناچ گانے شروع ہو گئے۔ مسلمانوں پر اندلس کی وسیع سرزمین تنگ ہو گئی۔ ان کا مستقبل تاریک ہو گیا اور ایسا تاریک ہوا کہ پھر اسے اجالا نصیب نہ ہوا۔ کل کی فرما روا قوم محکوم ہو گئی، فاتح مفتوح ہو گئے، غالب مغلوب ہو گئے، جان اور آبرو کی فکر پڑ گئی۔ عیسائی بھیڑوں نے بھیڑیوں کا روپ دھار لیا، ان کے دانت تیز ہو گئے، ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ خود ملکہ جوش سرمستی میں پکار اٹھی، آج اندلس ہمارا ہے، ہم اس کے مالک ہیں اور ہمیشہ مالک رہیں گے۔ ہم نے جس طرح اسلامی حکومت ختم کی ہے، اسی طرح مسلمانوں کا بھی نام و نشان مٹا دیں گے۔ دوستو، الحمرا غمگین اور اداس تھا۔ کہوں کے کمکمے، اس کا اجالا تاریکی میں بدل رہے تھے۔ اسلامی پرچم کی جگہ عیسائی پرچم اس کی سب سے اونچی چوٹی پر لہرا رہا تھا۔ اسلامی ستوت کا جنازہ غدار اپنے کندھوں پر اٹھائے اتھا اندھیروں میں گم ہو رہے تھے۔ عیسائیت غالب تھی اور اسلام مغلوب تھا۔ دشمن ہنس رہے تھے اور دوستوں کی آنکھیں پرنم تھیں۔
ناظرین، اندلس میں مسلمانوں کے زوال کے اسباب جاننے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ سکے۔ اسی طرح ہمیں فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج ہسٹورک انفو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ زندگی رہی تو جلد ہی دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔